دسمبر 2009 شام 4:13 کراچی کی مصروف ترین شارع ایم اے جناح روڈ پر یوم عاشور کا مرکزی جلوس اپنے روایتی راستے سے گزر رہا تھا کہ اچانک دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 45 افراد شہید اور درجنوں زخمی ہوئے۔ اس افسوسناک واقعے کے بعد تحقیقات شروع کی گئیں، گرفتاریاں بھی ہوئیں، شناختی پریڈ بھی ہوئی اور اس کے علاوہ ملزمان نے اعترافات بھی کیے، لیکن آج تک اس کیس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا جا سکا۔ میرے ساتھ موجود ہیں کراچی کے معروف صحافی، ایف آئی آر پروگرام کے میزبان فہیم صدیقی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فہیم صاحب، آپ خود اس سانحے کا شکار ہوئے اور آپ کے صاحبزادہ اور ایک بھانجی شہید ہوئے، آپ خود زخمی ہوئے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ وہاں گئے کیوں؟ یہ سوال مجھ سے بہت لوگ کرتے ہیں فیصل، اور پچھلے سمجھ لیں کہ 13-14 سالوں میں یہ سوال مجھ سے بارہا ہوا ہے، اور شاید اس سوال کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ میں ایک جرنلسٹ ہوں، اور 2009 میں جب 10 محرم کو یہ بلاسٹ ہوا تو اس سے پہلے 8 محرم کو پاپوش میں اور 9 محرم کو قصبہ کے علاقے میں بھی جو ہے وہ چھوٹے بلاسٹ ہو چکے تھے۔ تو لوگ مجھ سے سوال یہی کرتے ہیں کہ فہیم صاحب، شہر میں 2 دن میں 2 واقعات ہو چکے تھے، پھر بھی جو ہے وہ آپ اپنے بچوں کو لے کر وہاں کیوں گئے؟ فضل، ہمارا ایمان ہے نا کہ جس کی جب اور جہاں آنی ہے اس نے وہاں اس وقت ہونا ہے، اور اس میں جو ہے وہ ہم چونکہ مسلمان ہیں تو ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ قصہ بھی ہم سب نے سنا ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص موجود تھا تو کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، وہ اس شخص کو وہاں دیکھ کر دربار میں حضرت سلیمان کے چونکے۔ جب وہ چلے گئے تو اس شخص نے حضرت سلیمان سے دریافت کیا کہ یہ کون تھے؟ تو حضرت سلیمان نے اسے بتایا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے جو اللہ کے حکم پر لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، آپ ہوا کو حکم دیجئے کہ مجھے اس مقام سے یہاں سے سینکڑوں میل دور ایک اور مقام پر پہنچا دیں۔ حضرت سلیمان نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے اس شخص کو وہاں سے سینکڑوں میل دور پہنچا دیا۔ بعد میں جب حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے تو حضرت سلیمان نے ان سے پوچھا کہ آپ اس شخص کو دیکھ کے کیوں چونکے تھے؟ تو حضرت اسرائیل نے جواب دیا کہ میں اس لیے چونکا تھا کہ مجھے رب نے حکم دیا تھا کہ اب سے تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اس شخص کی روح یہاں سے سینکڑوں میل دور جو ہے وہ قبض کرنی ہے، اور وہ شخص آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ یہ بات کرنے کا ایک مقصد ہے فیصل کہ میں جب یہ سوال لوگ مجھ سے کرتے ہیں تو میں انہیں یہ تو سناتا ہی ہوں قصہ، لیکن ساتھ ہی جو اس دن ہوا وہ بھی بیان کرتا ہوں۔ ہم جب چھوٹے تھے تو ہم نائجیریا میں رہا کرتے تھے، ہمارے والدین 9-10 محرم کو جو ہے وہ ہاتھ پکڑ کے ایم اے جناح روڈ پر لے آتے تھے۔ جب اسکول لائف میں تھے تو اسکاؤٹنگ میں ہمارے جو ایک ٹروپ لیڈر تھے جناب حضرت ذہین صاحب، ان کا ایک اوپن اسکاؤٹ ٹروپ تھا، وہ ہر سال جو ہے وہ ایم اے جناح روڈ پر کیمپ لگاتے تھے، تو 8-9-10 محرم بطور اسکاؤٹ جو ہے وہ وہاں گزرتا تھا۔ پروفیشن میں آئے تو 8-9-10 محرم جو ہے وہ ایم اے جناح روڈ پر گزرتا تھا۔ تو اس دن میں بچوں کو اپنے ساتھ آفس لے گیا تھا، وہیں بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ انہیں بھی دکھائیں کہ جناب دنیا میں کیا کیا ہوتا ہے، اور ان دنوں جو ہے وہ بیورو چیف کی ذمہ داریاں جیو کی میرے پاس تھیں، تو میں بچوں کو یہ سوچ کر لے گیا کہ انہیں دکھا کے واپس لے آؤں گا تھوڑی دیر میں۔ میں نے آفس کے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو فون کیا، میں نے ان سے کہا کہ نیچے گاڑی لگا دیں جو مجھے بنس روڈ پر چھوڑ دے، اور وہاں سے میرا ارادہ یہ تھا کہ میں بنس روڈ سے جامعہ کلاد تک جاؤں گا اور وہاں سے بچوں کو دکھا کر واپس آ جاؤں گا۔ ایسا ہی ہوا، گاڑی آئی، ہم بنس روڈ پہنچے، بنس روڈ سے اترے، بنس روڈ پہ اتر کے پیدل جامعہ کلاد تک گئے۔ جب ہم جامعہ کلاد پہنچے تو وہاں پر سیکیورٹی کی وجہ سے کنٹینرز کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے ایسے پیک کر دیا گیا تھا کہ آپ دوسری طرف دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ اب میں نے واپسی کا سفر شروع کیا، اور واپسی میں نے جو ہے وہ آفس فون کیا۔ 2009 تک ایسے واقعات، ایسے جو ایونٹس آتے تھے ان پر موبائل فون سروسز جو ہیں وہ بند نہیں ہوتی تھیں، تو میں نے آفس فون کیا، میں نے کہا کہ وہ گاڑی جو جلوس میں ہے وہ آ جائے بنس روڈ پر، اور مجھے وہاں سے جو ہے وہ جو کھارا در اور میٹھا در والا راستہ ہے
وہاں سے جو ہے وہ جلوس میں لے جائے. ایسے ہی ہوا. ہم بنس روڈ پہنچے, گاڑی آئی, وہ لے کر جب میٹھا در کے راستے جب ہمیں انٹر ہونے لگی جلوس کی طرف, ایم اے جناح روڈ کا جو روایتی جلوس ہے جو جس پہ چلتا ہے وہ, تو وہاں پر اسکاؤٹس کھڑے ہوئے تھے, بیریئرز لگے ہوئے تھے, اسکاؤٹس کھڑے ہوئے تھے. اسکاؤٹس نے کہا کہ یہ گاڑی باہر کیوں گئی تھی, ابھی اندر نہیں جا سکتی, اس کا اسٹیکر ایکسپائر ہو گیا. تو میں دروازہ کھول کے اترنے لگا, اس نے مجھے دیکھا, اچھا فہیم بھائی آ جائیں. اس نے بیریئرز ہٹائے, آگے بڑھ دی. تھوڑی ہی دور گئے تھے تو ایک ہمارے سابق دوست ہیں, ایک سابق ایس ایس پی ہیں ہمارے ساتھ دوست, محب علی, وہ نظر آئے. تو میں نے انہیں دیکھ کر ہاتھ ہلایا, انہوں نے دیکھا نہیں, تو میں نے اس سے فون کیا. میں نے کہا رہا تم دعا سلام سے بھی گئے؟ اس نے کہا نہیں کہاں ہو تم؟ میں نے کہا ابھی تمہارے پاس سے گزرا ہوں گاڑی میں. اس نے کہا نہیں رکو, پہلے نیاز کھانا پھر جانا. میں نے کہا نہیں یار بچے میرے ساتھ ہیں, میں بعد میں ملتے ہیں انشاءاللہ. ہم آگے بڑھ گئے تو لائٹ ہاؤس کے مقام پر یہ جلوس جو ہے اس وقت کھڑا ہوا تھا, رکا ہوا تھا. تو ہم اس سے تھوڑا سا پہلے اترے, اور جب میں بچوں کے ساتھ جلوس کے ہیڈ پر پہنچا ہوں تو میری نظر جو ہے وہ برابر میں کیمپ میں گئی. تو یہ ایک سبیل نما کیمپ تھا جس میں جو عام طور پر جلوس کے راستوں پر لگتا ہے. اس میں ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ ساتھی جو ہیں, اچانک وہ مجھے نظر آئے, کامران نے مجھے دیکھا, فوراً آگے آئے, انہوں نے جو کیمپ کی رسیاں ہوتی ہیں وہ اٹھائیں, کہا اندر آ جاؤ. میں نے کہا بچے میرے ساتھ ہیں, میں نکل جاؤں گا. اس نے کہا اندر آ جاؤ, حالات ٹھیک نہیں ہے, اندر آ جاؤ. وہاں پر ایک دو دوست اور موجود تھے, اداکار ساجد حسن وہاں موجود تھے, اداکار ساجد حسن کے بھائی ہیں گلو بھائی, وہ وہاں موجود تھے. یہ لوگ وہاں موجود تھے. میں اندر گیا, وہاں بیٹھ کر ہم باتیں وغیرہ کرنے لگے. اتنی دیر میں جلوس جو ہے وہ چلنا شروع ہوا ہے. تو دونوں بچے جو تھے وہ میرے پاس سے اٹھ کر جہاں ٹیبلز لگی ہوئی تھیں جو کیمپ کے اگلے حصے میں, وہ وہاں جا کر کھڑے ہو گئے جلوس کو دیکھنے کے لیے. اسی دوران جو ہے وہ اس آفس سے ایک کال آئی کہ جناب وہ کوئی نبیل گبول کے بیٹے کو کوئی ناردرن بائی پاس پر رینجرز نے روکا ہے, اس کی گاڑی سے کوئی اسلحہ برآمد ہوا ہے, تو اسے چیک کر لیں. تو میں نے جو ہے وہ اس وقت کے کراچی پولیس چیف تھے وسیم احمد, میں نے انہیں فون کیا. میں ان سے بات ہی کر رہا تھا کہ اچانک مجھ سے چند فٹ کے فاصلے کے اوپر جو ہے وہ بلاسٹ ہوا ہے. وسیم کہتے ہیں کہ انہوں نے بلاسٹ کی آواز میری کال پر ہی سنی. اس بلاسٹ کے بعد جو ہے ایک ظاہر دھماکے کا اپنا بھی ایک اثر ہوتا ہے نا, میری آنکھیں بند ہو گئیں. آخر میں جیسے دھماکہ ہوا اس وقت آپ نے کیا دیکھا, مطلب آخری سین کیا تھا آپ کی آنکھوں کے سامنے؟ میں بے ہوش نہیں ہوا, میرے ہوش و حواس سلامت رہے, اور شاید مجھے میرے رب نے دکھانا تھا کہ دیکھو کیا منظر تمہارے ارد گرد ہے. جب دھماکہ ہوا تو میری آنکھیں بند ہو گئیں. تھوڑی دیر بعد جب میں نے آنکھیں کھولی تو بہت زیادہ دھواں تھا, کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. میں نے آنکھیں بند کر لیں, تھوڑی دیر بعد پھر آنکھیں کھولیں تو بھی دھواں تھوڑا بہت چھٹا تھا, لیکن ایسا نہیں تھا کہ منظر واضح ہو. شور کی آوازیں تھیں, سب تھا, لیکن کچھ واضح نہیں تھا. میں نے آنکھیں پھر بند کر لیں. جب تیسری بار میں نے آنکھیں کھولیں تو منظر کافی حد تک واضح ہو چکا تھا, اور میں نے اپنے ارد گرد دیکھا تو میرے ارد گرد لاشیں تھیں, زخمی تھے, اعضاء تھے. میں نے اپنے بیٹے کو اپنے سامنے پڑا دیکھا ہے, اور میں نے اسے اس کی شوز سے پہچانا. وہ الٹا پڑا ہوا تھا. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پہ میرے رب کا کرم ہو, کیونکہ مجھے یہ احساس ہو چکا تھا کہ میں زخمی ہوں, کیونکہ تکلیف کی ایک شدت تھی, ایک احساس تھا بہت زیادہ. اگر جو ہے وہ اس کا چہرہ سامنے ہوتا تو شاید میں اٹھ کے جانے کی بھی اس کوشش کرتا اس لمحے, لیکن میں ہلنے کی بھی پوزیشن میں نہیں تھا. اتنے میں جو ہے وہ کامران جو مجھے اس کیمپ میں لے کر آئے تھے, وہ مجھے اندر لانے کے بعد جو ہے وہ پانی کی جو چھوٹی ٹرالی ہوتی ہے, ٹرالی نما ٹنکی ہوتی ہے, وہ لینے وہ برابر والی گلی میں گئے تھے. تو وہ زندہ بچ گئے خوش قسمتی سے, وہ بھاگتے ہوئے آئے. میں نے کامران کو کہا, کامران میرا بیٹا. اسی وقت ایمبولینسز وغیرہ لگنا شروع ہوئیں, اور میرے بیٹے بازل سمیت سب زخمی جو تھے ان کو جو ہے وہ شفٹ کیا جانے لگا. میری بہنجی جو تھیں انزلنا, وہ اس لمحے وہاں مجھے نظر نہیں آئیں. بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں نا جو آپ کو لمحہ بہ لمحہ یاد رہ جاتے ہیں. ظاہر یہ میری زندگی کا ایک ایسا واقعہ تھا کہ جو شاید میرے ذہن کے پردے پر نقش ہو گیا ہے. آخری بازل سے آپ کی کیا گفتگو ہوئی؟ یہ بڑا ایک اچھا وہ ہے آپ کا سوال کہ کیا میں اس کو عام طور پر ایسے پوڈ کاسٹ میں بیان
کرتا نہیں ہوں، لیکن وہ جملہ ان کا بیسیکلی مجھ سے یہ تھا. وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے جب ہم آ رہے تھے جلوس کی طرف، تو کچھ لوگ جو ہیں، جو ہمارے اہل تشیع ہیں، وہ جو ان کا ایک ماتم ہوتا ہے زنجیر زنی کا، وہ کر کے آ رہے تھے. تو ان کے لباس پہ، سفید کپڑے پہن کے عام طور پہ کرتے ہیں، تو ان کے لباس کے اوپر خون تھا. تو اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ کیا ہے. اب اس عمر کے بچے کو، 6 سال کے بچے کو، کوئی ایسا واضح جواب جس سے اس کے ذہن میں کوئی گرہ نہ رہ جائے، وہ دے نہیں سکا تھا اس لمحے میں. لیکن جو میں بتا رہا ہوں کہ جس وقت مجھے شفٹ کیا گیا ہے وہاں سے، اس سے پہلے کا ایک واقعہ کہہ لیں، منظر کہہ لیں، وہ مجھے کبھی نہیں بھولتا. کہ میں جس جگہ بیٹھا تھا اسی جگہ بیٹھا رہ گیا، کیونکہ مجھے یہ تھا کہ شاید میرے گھٹنے سے نیچے جو ہے وہ شاید اڑ گیا ہے ٹانگ وانگ، اور شدید تکلیف کا احساس تھا، لیکن نظر کچھ نہیں آ رہا تھا گھٹنے سے نیچے. ایک صاحب نے مجھے یہاں سے پکڑا ہوا، میں چیئر پہ بیٹھا ہوا، مجھے یہاں سے پکڑا ہوا، زمین پہ پڑے ہوئے تھے، اور ان کے زبان پہ ایک ہی لفظ تھا، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو. میں نے ان کے ہاتھ پہ بڑے پیار سے ہاتھ پھیرا. میں نے کہا میں خود بھی زخمی ہوں. انہوں نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا. بظاہر شاید میں انہیں صحیح سلامت لگا ہوں گا، لیکن ان کی دونوں ٹانگیں اڑ چکی تھیں، اور وہ جاں بر نہیں ہو سکے. یہ گلو بھائی تھے جن سے آ کے میں ملا تھا، وہاں پہ بیٹھا تھا جن کے ساتھ. پھر ایمبولینسز میں لگیں تو مجھے بھی شفٹ کیا گیا، ان کو بھی شفٹ کیا گیا. مجھے پہلے جو ہے وہ جناح ہسپتال لے جایا گیا، پھر مجھے آغا خان منتقل کر دیا گیا. اور آغا خان میں جو ہے یہ پھر کنفرمیشن ہو گئی تھی کہ بچے نہیں رہے ہیں. سول اسپتال میں ان کی باڈیز جو ہیں وہ چھوٹے بھائی نے اور دیگر رشتہ داروں نے شناخت کر لی تھی. اب یہ وہ مرحلہ تھا جہاں مجھے فیملی کو اطلاع دینا تھی. یہ بہت مشکل تھا. مجھے نہیں یاد وہ فیصل سبزواری تھے یا حیدر عباس رضوی تھے جو آغا خان میں میرے سائڈ میں کھڑے ہوئے تھے، اور ان کے فون سے میں نے جو ہے وہ گھر کے نمبر پہ کال کی. وائف نے فون اٹھایا. اطلاع تو وہاں پہ بھی آ چکی تھی کہ کچھ ہوا ہے بلاسٹ میں، میرے زخمی ہونے کی اطلاع بھی پہنچ چکی تھی. تو اس نے چیختی ہوئی آواز میں پوچھا، بیگم نے، کیا ہوا ہے، آپ کیسے ہیں، بچے کیسے ہیں؟ تو اسے تسلی دیتے ہوئے میں نے اس کو بتایا کہ بچے نہیں رہے. وہ ایک مشکل مرحلہ تھا، نو ڈاؤٹ. لیکن فیصل ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے اس سارے معاملے میں، کہ ظاہر ہے جب کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، جب آپ کے بہت زیادہ پیارے دنیا سے چلے جائیں، تو اسے برداشت کرنا اور زندگی میں آگے بڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں جو ہے نا، وہ ایک جملہ ہے نا کسی کا کہ انتہائی مشکل میں مذہب ہی وہ دیوار ہے جس سے ٹیک لگا کر سکون ملتا ہے. بے شک. تو ہمیں جس چیز سے جو ہے وہ آگے بڑھنے میں مدد ملی ہے، جس سے سکون ملا، وہ یہی تھا کہ ہمارے بچے شہید ہیں اور ہم شہداء کی فیملی ہیں. میں آغا خان اسپتال میں تھا تو مجھ سے ملنے بہت سے لوگ آئے. ان میں 2 لوگ ایسے بھی تھے کہ جن سے میں نے یہ سوال بھی کیا کہ یار یہ صرف ہمارا کہیں گمان ہی ہے، کیونکہ اتنے تو ظاہر ہے وہ نہیں ہیں. سنی سنائی باتوں پہ یقین کر لینا ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن دین کو سمجھنے کی ایک ظاہر ہے اتنی صلاحیت نہیں تھی اس لمحے. تو 2 لوگوں سے میں نے یہ سوال کیا. ان میں سے ایک جماعت اسلامی کے رہنما منور حسن صاحب تھے، اور ایک تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے جناب ساجد نقوی صاحب تھے. دونوں سے میں نے یہ سوال کیا کہ ہم صحیح بھی سمجھ رہے ہیں، ایسا ہی ہے کہ ہمارے بچے شہید ہو گئے اور ہم شہداء کی فیملی ہیں؟ دونوں نے مجھے ایک ہی جواب دیا. دونوں نے کہا کہ شہداء کی 40 اقسام ہیں. اس میں وہ بھی شہید ہیں جو آگ میں جل کے مر جائے، وہ بھی شہید ہے جو دیوار کے تلے دب کے مر جائے، وہ بھی شہید ہے جو پانی میں ڈوب کے مر جائے، غرض جو ناگہانی میں چلا جائے وہ شہید ہے، اور وہ بھی شہید ہے جو کمسینی میں چلا جائے. تو آپ کے بچوں کے پاس تو شہادت کی ڈبل ڈگری ہے. تو یہ وہ چیز تھی جس سے آگے بڑھنے میں بہت مدد ملی ہے. اس کیس کو تو آپ نے خود بھی تفتیش کیا ہوگا، تحقیقات کی ہوں گی. اس میں تقریباً 45 کے قریب قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئیں، لوگ شہید ہوئے، درجنوں زخمی ہوئے.
یہ خودکش حملہ تھا، پہلے اس کو کہا گیا یہ خودکش حملہ ہے، بعد میں یہ ڈکلیئر ہوا کہ یہ کسی باکس میں رکھا گیا تھا مقدس اور حق کے. کیا چیز تھی پہلے، ایسے کیسے کہہ دیا گیا؟ دیکھیں میں اس وقت خود چونکہ آخان اسپتال میں ہی تھا جب یہ اس سے متعلق خبریں آ رہی تھیں. میں شدید زخمی بھی تھا کیونکہ جو بام کا پیس تھا وہ میری جب ٹانگ میں اس طرح سے گھسا تھا کہ جو میری فیمر بون ہے، جو ہماری ٹانگ کی سب سے مضبوط ہڈی ہوتی ہے جسم کی، وہ چورا ہو گئی تھی. تو میں آخان میں کوئی 10-12 دن رہا. اس دوران یہ خبریں آ رہی تھیں. تو خودکش والا جو معاملہ تھا اس کے اوپر تو تھوڑا سا مجھے وہ تھا، کیونکہ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ جب میں بچوں کے ساتھ جلوس کے ہیڈ پر پہنچا تھا تو چونکہ 2 دن پہلے 2 دھماکے ہو چکے تھے شہر میں اور ایک ٹینس کی فضا تھی. تو اس لمحے جو ہے وہاں پر ایک نوجوان ایسا تھا جس کو ہم ان دنوں رپورٹ کرتے تھے تو ہم یہ کہتے تھے کہ سوسائڈر میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جی اس نے جو ہے وہ کوئی جیکٹ پہنی ہوئی ہوگی، اوپر ہو سکتا ہے کوئی شال بھی ڈالی ہوئی ہو، کوئی کپڑا بھی ڈالا ہوا ہو، اس کے تازہ شیو ہوا ہوگا. اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان دنوں ہم رپورٹ کر رہے تھے. تو وہ ایک نوجوان جو ہے وہ وہاں ایسا موجود تھا. اس نوجوان کو دیکھ کر جو ہے وہ وہیں پر ایک رینجرز اہلکار بھی تھا جو اس واقعے میں شہید بھی ہوا. اس کی اور میری نظر ملی. اس نے اس نوجوان کے جسم پہ ایسے ہاتھ رکھا اس پہ چھاتی پہ، اور جیسے ہلکا سا پش کرنے کے انداز میں کہ تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ، لیکن ایک طرح سے اس نے اسے سرچ کیا کہ اس نے اس سے اوپر سے نیچے تک جو ہے اس نے اسے وہ کیا. اور پھر وہ اطمینان زدہ انداز میں اس نے مجھے دیکھا. تو وہ جو ابتدائی بات تھی خودکش حملے کی اس کو میں نے بھی نہیں تسلیم کیا تھا، کیونکہ میرے سامنے وہ ہوا تھا کہ ایسا کوئی چیز نہیں تھی. اور پھر بعد میں جو ہے یہ کہ وہ مقدس اوراق کا جو ایک ڈبہ تھا اس میں بام رکھا گیا تھا، یہ بھی بہت بڑی سیکیورٹی کی نااہلی تھی. آپ سویپنگ کرتے ہیں، جلوس کا جو راستہ ہے اگر آپ نے اس کی سویپنگ کی تھی، اور سویپنگ بھی اس طرح کے جو کہ واقعات مسلسل ہو رہے تھے، تو 8 محرم سے لے کے 10 محرم تک 3 دن کے لیے وہ علاقہ جو ہے وہ سویپ کر کے جو ہے وہ سیل کیا گیا تھا. بالکل ایسے ہی. تو سیل کرنے کے بعد کس نے پہنچایا وہاں پر؟ بالکل یہ بہت بڑا سوال ہے. یہ بہت بڑا سوال تھا. لیکن خیر اس کا جواب تفتیشی ادارے کیا دیں گے جب میرے اس سوال کا وہ جواب نہیں دے پائے کبھی. کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ واقعہ جند اللہ پر ڈالا گیا. جی ایسے ہی. اور میرا یہ تھا کہنا اس کے جواب میں کہ جند اللہ کا ٹریک ریکارڈ نہیں رہا کہ انہوں نے کبھی شیعوں کو نشانہ بنایا اس واقعے سے پہلے تک. تو آپ جند اللہ کے اوپر کیوں ڈال رہے ہیں؟ جند اللہ نے ایک اور کمانڈر پر حملہ کیا. جند اللہ نے جو ہے وہ مرینا کلب کے باہر جب سونو نگم آئے تھے تو انہوں نے وہاں بلاسٹ کیا. انہوں نے پی اے سی سی کے باہر بلاسٹ کیا. انہوں نے ہوائی ٹاور کے سامنے جو ایک مشنری لائبریری تھی چرچ کے ساتھ اس پہ اٹیک کیا. انہوں نے رینجرز کے اوپر حملہ کیا بلوچ کالونی برج کے اوپر سے. انہوں نے شار فیصل گلستان جوہر تھانے پر انہوں نے اٹیک کیا. تو وہ اس طرح کے ان کے واقعہ وہ تھے تسلسل کے ساتھ. انہوں نے یہ سارے جو ہے وہ دہشت گردی کی کارروائیاں کی تھیں. انہوں نے کبھی اس سے پہلے شیعوں کو نشانہ نہیں بنایا تھا. اس لیے میں جو ہے اس بات کو آج بھی نہیں مانتا. پھر ملزمان آپ نے پکڑ لیے، بظاہر 4 لوگ آپ نے پکڑے، اور اس کے بعد جو ہے وہ عدالت میں پیشی کے موقع پر وہاں سے فرار ہونے میں بھی کامیاب ہو گئے. یہ کیسا مطلب سیکیورٹی، ایک تو انتظامات ایسے تھے کہ یہ دھماکہ نہیں ہونا تھا. بالکل. اور اگر آپ نے ملزمان پکڑے جس میں مرتضیٰ عرف شکیل تھا، اس کے علاوہ محمد شکیب تھا، وزیر علی تھا، اور مراد شاہ جو کہ بتا رہے ہیں کہ اس دوران مارا گیا سٹی کورٹ پہ، اور یہ 3 فرار ہو گئے. تو یہ کیا تھا؟ دیکھیں سیکیورٹی کی نااہلی تو ڈیفینیٹلی 10 محرم کو بھی تھی. اور پھر جب آپ نے ایسے ملزمان پکڑ لیے تھے اس کے بعد یہ کیسے ممکن ہوا کہ ان کے فرار کا منصوبہ بنانے کا انہیں موقع مل گیا؟ ان کے ساتھیوں کو انہوں نے سٹی کورٹ میں اپنے ساتھیوں کو چھڑانے کے لیے جو پولیس کی کہانی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ حملہ کیا. اپنے 3 ساتھیوں کو چھڑا کر لے گئے. ایک مراد جو ہے وہ پولیس کی فائرنگ سے کہتے ہیں کہ مارا گیا یا اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا. اور اس کے بعد جو ہے پھر کبھی کچھ پتہ نہیں چلا. جو مختلف ذرائع سے ہمیں خبر ملی ان میں سے بھی صرف یہی تھی کہ ان میں سے شاید مرتضیٰ یا وزیر علی کے حوالے سے یہ خبر آئی تھی کہ وہ وانا میں یا افغانستان میں جو ہے وہ ڈرون حملے میں مارا گیا. جی جی. تو
یہ واقعہ جو ہے اس طرح سے تو اگر ہم دیکھیں تو بالکل اس کے بعد تو ختم ہو گیا نا. آج ہم جب اتنے سال کے بعد بیٹھ کر اس پر محرم میں ہی بات کر رہے ہیں تو کیا یہ واقعہ یا اس جیسے جو دیگر واقعات ہوئے اس شہر میں، ان کے جو متاثرین ہیں، جن کے پیارے چلے گئے اس دنیا سے، یا جو لوگ زخمی ہو گئے اور زخمی ہو کر جو ہے تمام زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئے، ان کا انصاف کہاں ہے؟ امام بارگاہ حیدری میں بلاسٹ ہوا، درجنوں لوگ شہید ہو گئے. امام بارگاہ علی رضا میں بلاسٹ ہوا، درجنوں لوگ شہید ہو گئے. مفتی شامزئی اس شہر میں مارے گئے، شہید ہو گئے. مولانا یوسف لدھیانوی اس شہر میں مارے گئے. علامہ حسن ترابی خودکش حملے میں مارے گئے. یہ سب لوگ ہوئے، انصاف کہاں ہے؟ قاتل کہاں ہے؟ یہ سوال آج بھی اپنی جگہ کھڑا ہے. اچھا، عموماً دیکھا گیا ہے کبھی بھی کوئی دھماکہ ہوتا ہے، خودکش حملہ ہوتا ہے یا ہائی پروفائل ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، اس کے بعد تحقیقاتی کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں. کچھ دن ہلچل دکھتی ہے، پھر آہستہ آہستہ. تو فہیم صاحب، آپ نے مطلب زندگی کے کئی سال کرائم رپورٹنگ میں لگائے، مختلف وہ کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہائی پروفائل کیسز جو ہیں، جو ان کے لیے بنائی جانے والی ہائی پروفائل کمیٹیاں ہیں، یہ منطقی انجام تک کیوں نہیں پہنچتی؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو نیت ٹھیک ہو تو ایسے واقعات ہی نہ ہوں. سب سے پہلا جواب تو اس کا یہ ہے. لیکن چونکہ تسلسل سے یہ واقعات ہو رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سوال اٹھتا ہے کہ ریاست کیا ان معاملات کو یا ان واقعات کو روکنے میں سنجیدہ نہیں ہے. صرف یہی واقعات نہیں جو ہم کراچی کے بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں. اس ملک میں تو ایک دور ایسا تھا کہ محرم آنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کہیں نہ کہیں کسی بڑے واقعے کا رونما ہو جانا. بالکل. اور ہوئے ہیں. ایسا کوئٹہ ہو، پشاور ہو، کراچی ہو، ایون پنجاب کے کئی شہروں میں واقعات ہوئے، ایون سندھ تک کے شہروں میں، شہزاد پور وغیرہ میں بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں. تو نظر یہ آتا ہے کہ اس کے بعد صرف اور صرف نشستن گفتن برخاستن کے لیے کمیٹیاں بنا دی جاتی ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ جناب کسی طرح سے دھول بیٹھ جائے. دھول اس وقت تک کے لیے بیٹھ جائے جب تک کوئی نیا سانحہ نہ ہو جائے. لیکن فیصل صاحب، آپ یہ دیکھیے کہ پھر شاید ریاست نے کسی اسٹیج پر فیصلہ کر لیا نا کہ نہیں ہونا ہے، تو امن ہے نا. آج الحمدللہ ہم بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، محرم میں بات کر رہے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کوئی بہت بڑا ناخوشگوار واقعہ ابھی تک رونما نہیں ہوا ہے. تو اٹس مین کہ ریاست نے کہیں فیصلہ کیا کہ فل سٹاپ لگانا ہے تو لگ گیا. ایسا ہی ہے. تو یہی میرا ہمیشہ سے سوال ہوتا ہے کہ اس دور میں کیوں ریاست نے فل سٹاپ نہیں لگایا؟ کیوں ہمیں یہ نظر آتا رہا کہ جناب کہیں شیعہ مر رہا تھا اور کہیں جو ہے وہ سنی مر رہا تھا، یہ دوسرا مکتبہ فکر کے لوگ مر رہے تھے. کہیں سپاہ صحابہ کو عروج مل رہا تھا تو کہیں سپاہ محمد کو عروج مل رہا تھا. میں نے اسی شہر میں علامہ حسن ترابی کے گھر پہ علامہ مرید عباس یزدانی کا انٹرویو کیا، جو سپاہ محمد جنہوں نے بنائی تھی، جو اس کے سربراہ تھے پہلے. اور دوسری جانب جو ہے میں نے علامہ اعظم طارق کا، مولانا اعظم طارق کا بھی انٹرویو کیا اسی شہر میں. تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا نا اس شہر میں ایک وقت میں. کیوں ہو رہا تھا یہ سوال ہے. کیا اس وقت جو کچھ تھا وہ ریاست کی مرضی کے مطابق ہو رہا تھا؟ ریاست کے ایک یوں کہہ لیجیے کہ جو کچھ بھی تھا اس میں ریاست کی کہیں مرضی شامل تھی؟ اٹس مین ڈیفینیٹلی ہم تو اس سے یہی نتیجہ اخذ کریں گے نا. اور آج جو امن ہے یقیناً اس میں بھی ریاست کی مرضی ہے. اور میں خوش ہوں اس بات پہ کہ آپ نے فل سٹاپ لگایا. جو انسانی جانوں کے، معصوم انسانی جانوں کے ضیاع کا جو سلسلہ تھا، چاہے وہ میرا بیٹا ہو، میری بھانجی ہو، یا اس جیسے سینکڑوں لوگ ہوں، وہ سلسلہ رکا نا. اچھا فہیم صاحب، یہ ہر دور میں نے یہ دیکھا ہے ماضی میں کہ مختلف ایک گروپ کو سامنے کھڑا کر دیتے ہیں. جیسے کبھی جند اللہ، کبھی حرکت المجاہدین العالمی. یہ کیا چکر ہے، یہ کیا سلسلہ ہے کہ وہی گروپ پھر کرتا رہتا ہے، پھر وہ سارے کیسز ایک ہی گروپ سے نکلتے ہیں اور وہی مخصوص افسران جو ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں، انعامات لیتے ہوئے بھی، ترقیاں لیتے ہوئے بھی. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے،
یہ سلسلہ اگر ہم یوں دیکھیں تو تھوڑا سا تو ظاہر ہے ہمیں ضیاء دور میں بھی جانا پڑے گا، جب جو ہے وہ مذہب کے غبارے میں ہوا بھری گئی، اور پھر ہمیں جو ہے وہ دوسرا مرحلہ جو ہے وہ نظر آتا ہے جب 2001 میں 9/11 ہوا، اور اس کے بعد 2002 میں پرویز مشرف نے جب ایک طرح سے یوں کہہ لیجئے کہ اپنی افغان پالیسی پہ اور اپنی کشمیر پالیسی پہ یو ٹرن لیا اور کہا کہ سب سے پہلے پاکستان، تو اس کے بعد ہمیں یہ نظر آیا کہ ان چیزوں میں اضافہ ہوا. جیسے کہ میں یوں کرنا اسے سمجھانے اس طرح سے چاہوں گا کہ وہ تمام لوگ جو افغانستان میں یا کشمیر میں ایک پالیسی کے تحت جو ہے وہ جہاد کر رہے تھے، جب اس جہاد کو سے جو ہے پیچھے سے ہاتھ کھینچ لیا گیا، تو انہوں نے جو ہے وہ یہ سمجھا، اور ان کا یہ موقع تھا اس وقت میں کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ بیسیکلی امریکہ کی سازش ہے، اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس میں پاکستان کی گورنمنٹ چونکہ انوالو ہے، مشرف صاحب انوالو ہے، مشرف صاحب نے جو ہے ہاتھ کھینچا ہے، تو انہوں نے جو تربیت یافتہ لوگ تھے کشمیر میں افغانستان میں جہاد کرنے کے، وہ اپنے ملک میں واپس لوٹے، اور انہوں نے پاکستان کی جو یہ حکومت تھی یا پاکستان کے جو حکمران تھے ان کے خلاف، اور امریکہ کو جو ہے وہ نشانہ بنانا شروع کیا پاکستان میں، جس میں آپ کو کئی واقعات یاد ہوں گے. امریکن قونصلیٹ کے باہر ہونے والا بم دھماکہ، جس میں آج بھی مجھے یاد ہے وہ بیچاری لڑکی جو اپنی شادی کی تیاریاں کرنے نکلی گاڑی میں، اور وہ جو ہے شہید ہوئی. تو اس کا مطلب یہ جو کل کے مجاہدین تھے وہ آج کے دہشت گرد ہو گئے؟ اس وقت کے دہشت گرد تھے، بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ آپ نے اپنی پالیسی پہ راتوں رات یو ٹرن لیا نا. آپ انہیں ابھی سمجھا بھی نہیں پائے کہ یار یہ یو ٹرن کیوں لے رہے ہیں آپ، اور آپ نے انہیں کہا کہ بس ختم، کشمیر میں جہاد ختم، آپ کا افغانستان میں جہاد ختم. تو ظاہر ہے وہ لوگ تو ایک طرح سے بے روزگار ہو گئے تھے، اور ان کے وہ سر سے ہاتھ بھی ہٹ گیا تھا. تو لیکن چونکہ وہ کمیٹڈ تھے اس بات سے کہ جناب وہ جہاد کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ جو امریکہ کا یار ہے وہ غدار ہے. تو انہوں نے جو ہے پھر یہاں پہ غداروں کو نشانہ بنانا شروع کیا. مشرف صاحب پہ حملہ ہوا، شوکت عزیز صاحب پہ حملہ ہوا. مشرف صاحب کے لیے جو کراچی میں آپ نے جس تنظیم کا نام لیا تھا حرکت المجاہدین العالمی، اس نے سوزوکی تیار کر کے ایئرپورٹ کے قریب کھڑی کی تھی کہ مشرف صاحب یہاں سے گزریں گے تو وہ بلاسٹ کریں گے. خوش قسمتی سے اس میں وہ نہیں ہو سکا بلاسٹ. تو یہ سب کچھ ہوا، اور ساتھ ساتھ جو ہے امریکن قونصلیٹ کے ایک بلاسٹ فرنٹ پہ ہوا تھا، ایک امریکن قونصلیٹ کے پیچھے ہوا میرٹ کی طرف سے، جہاں وہ ایک امریکی سفارت کا ڈیوڈ فائی وہ بھی مارا گیا، اور جیسے کئی واقعات ہوئے. تو یہ پالیسی سے جو آپ راتوں رات یو ٹرن لیتے ہیں، بیسیکلی یہ اس کا رزلٹ بھی ہے کسی حد تک. لیکن پھر میں وہیں آؤں گا کہ جب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں اب فل اسٹاپ لگانا ہے، تو فل اسٹاپ لگ گیا. 2006 میں جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ ایک سوئچ آن کیا جاتا ہے، پھر وہ سوئچ آف کر دیا جاتا ہے. یو ٹرن لے لیا حکومت نے، اور پالیسیز تبدیل ہو گئیں. جو کل کے مجاہدین تھے وہ آج کے دہشت گرد بن گئے. جیش محمد کل عدم بنی. ہم نے یہاں دیکھا اس شہر میں ان کے جلسے بھی ہوئے، ان کی گرفتاریاں بھی ہوئیں. اسی طرح مختلف تنظیمیں کل عدم قرار دی گئیں. یہ کل عدم تنظیمیں ماضی میں بھی کام کرتی رہی ہیں. ایک بہت بڑا سانحہ ہوا تھا 12 ربیع الاول کو لشکر پارک میں. اس کیس کا بھی یہی حال ہوا ہے ابھی تک، اس میں بھی کوئی منطقی انجام تک نہیں پہنچا. فیصل صاحب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو جس 12 ربیع الاول کے بلاسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، دھماکے کی بات کر رہے ہیں، یہ تو ایک ایسا سانحہ تھا جس میں پوری سنی قیادت صاف ہو گئی تھی نا. ایسے ہی ہے. سنی تحریک کے جو اس وقت کے سربراہ مرکزی رہنما تھے وہ اس میں گئے. پھر وہ جو حنیف بلو صاحب تھے، اگر میں غلط نہیں تو شاید حافظ تقی صاحب تھے، اور بھی کئی لوگ جو ہیں، تو ایک پوری قیادت تھی جو صاف ہو گئی تھی. اس ایک سوسائٹ میں کیا ہوا آج تک کچھ نہیں پتا. آپ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ فلاں نے کیا ہے، ایک بندہ، دو بندہ، تین بندے ہم نے پکڑ لیے، اور اس کے بعد وہ بھی اعلیٰ عدالتوں سے بری ہو جاتے ہیں. 12 ربیع الاول کا سانحہ ہو، سانحہ عاشور ہو، امام بارگاہ حیدری ہو، امام بارگاہ علی رضا ہو، ایون کوئی بھی واقعہ اٹھا کے دیکھ لیں، مفتی شامزی صاحب کا ہو، یوسف لدھیانوی صاحب کا ہو، ہمیں
یہ نظر نہیں آتا کہ کسی کو آپ نے لٹکا دیا ہو. آپ کی کیس فائل میں اتنے سقم ہوتے ہیں, استغاثہ ایسا کیس بناتا ہے کہ آپ اس کو عدالتوں میں ثابت ہی نہیں کر پاتے ہیں. اگر ماتحت عدالتوں سے کسی اسٹیج پر سزا ہو جائے تو پولیس اسے اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھتی ہے. کامیابی یہ نہیں ہے استغاثہ کی پولیس کی, کامیابی یہ ہے کہ آپ اس کیس کو سپریم کورٹ تک جو ہے وہ فائٹ کرنے کے بعد جو ہے آپ ملزمان کو سزا دلانے میں, سزا برقرار رکھنے میں, اور پھر اس سزا پر عمل درآمد میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں. کتنے نام آپ کو یاد ہوں گے جن کو جو ہے وہ پھانسی پہ لٹکایا گیا آج تک, کہ جو مذہبی دہشت گردی ہے اس میں. ایک میرا خیال ہے دلاور کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. اکرم لاہوری بھی جیل میں ہے, ابھی تک لاہوری بھی جیل میں, آج تک اس پہ کتنے کیسز ہیں, کتنے اس کے اوپر کیسز ہیں. دیکھیں جب یہ چیزیں ہوں نا تو پھر اس کی وجہ سے جو ہے پھر یہ چیزیں ان میں اضافہ ہوتا ہے. سپاہی صحابہ بنی, اس کے جواب میں سپاہی محمد بنی. ٹھیک ہے, ہم نے سپاہی محمد کے لوگ بھی مرتے دیکھے, سپاہی صحابہ کے لوگ بھی مرتے دیکھے. بالکل. حافظ احمد بخش ہو گئے, وہ ندیم صاحب جو تھے ان کے مرکزی رہنما وہ ہو گئے, ایون مولانا اعظم طارق ہو گئے, ایسے درجنوں لوگ ہم نے مرتے دیکھے. اسی طرح سے ہم نے شیعہ رہنما علامہ حسن ترابی اور ان جیسے کئی لوگ جو ہم نے بم دھماکوں میں, خودکش حملوں میں جو ہے مرتے دیکھے. اور یہ دیکھیے کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ لڑکا جس نے علامہ حسن ترابی پہ حملہ کیا تھا, خودکش حملہ کیا تھا, اس کی عمر صرف 14 سال تھی. اور میرے خیال میں وہ موسیٰ کالونی کا رہے, موسیٰ کالونی کی کچی آبادی کا ایک برمی لڑکا تھا, برمی لڑکا تھا, وہ 14 سال کا. اس کا باپ جو ہے وہ جو باسکٹ ہوتی ہے, وہ جو ٹرے نما ایک باسکٹ ہوتی ہے, اس میں بچوں کی چیزیں رکھ کر جو ہے وہ بیچا کرتا تھا. بالکل ایسے ہی. تو یہ چیزیں جو ہے نا, پھر اگر آپ کسی ایک کو اسپیس دیتے ہیں تو پھر خود بخود جو ہے وہ دوسرے بھی جو ہے وہ اسپیس مانگتے ہیں. اچھا, یہ کیوں دی جاتی ہے, مطلب ایک جگہ بنایا جاتا ہے, یہ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اس میں فائدہ تو ایسے اس وقت نقصان کا تو فائدہ نقصان کا تو معاملہ ہی نہیں ہوتا نا. اس وقت تو صرف یہ ہوتا ہے کہ انگیج رکھنا ہے قوم کو, اور یہ انگیجمنٹ جو ہے وہ مختلف وقتوں میں مختلف طریقوں سے ہوتی ہے. آج بھی آپ کو انگیج کیا ہوا ہے, آپ آج بھی جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ آپ قیدی نمبر 804 کے لیے انگیج ہیں, کبھی آپ جو ہیں وہ تحریر و تقریر پر پابندی والے ہمارے لندن والے صاحب کی وجہ سے انگیج ہیں, کبھی جو ہے آپ کسی اور وجہ سے انگیج ہوتے ہیں. تو یہ انگیجمنٹس کی جاتی ہیں بیسیکلی, اور وہ انگیجمنٹس آج بھی جاری ہیں. قوم کو جو ہے وہ اصل ایشوز سے ان کی توجہ ہٹا کر جو ہے انہیں دیگر ایشوز میں الجھانا ہوتا ہے. تو یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ کیسز سالو نہیں ہو رہے ہیں. ایسے ہی ہے بالکل. یہ جو اربوں روپے کروڑوں روپے تفتیشی ٹیموں کے لیے مختص کیے جاتے ہیں, خصوصی ملکوں میں بھیج کر ٹریننگز کروائی جاتی ہیں, تو یہ ٹریننگز کے کوئی فائدے حاصل نہیں ہوتے؟ دیکھیں یہ سب کچھ جو ہے نا وہ مجھے تو پیسے کا اور وقت کا ضیاع لگتا ہے. اور میں اس کو اس وقت مان لوں گا نا, جو بات میں نے ابھی آپ سے کہی کہ ہاں آپ استغاثہ کی جو کامیابی ہے اس کو 2 اسٹیج آگے بڑھا کر سپریم کورٹ تک سے جب سزائیں کالعدم نہیں ہوں اور وہاں سے جو ہے آپ سزائیں کرانے میں کامیاب ہو جائیں, وہ فیصلے جو ماتحت عدالتوں کے ہیں وہ برقرار رہیں سپریم کورٹ تک, تب تو آپ کی یہ جو بیرون ملک ٹریننگز ہیں, یہ جو تفتیشی افسران پر جو اربوں روپے کے خرچے ہیں, یہ سب جو ہے وہ جسٹیفائی بھی ہوں گے. ادروائز تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے نا ان کا. میرے بچے کے قاتل اگر ڈرون اٹیک میں ہی مرنے تھے اور مجھے اسی سے جو ہے وہ اطمینان یہ ہونا تھا کہ جناب ٹھیک ہے چلو دہشت وہ مارا گیا وانا میں, تو کیا یہ کافی ہے؟ نہیں. میں اس ریاست کا بیٹا ہوں, ایک پاکستانی شہری ہوں, میرے بچے مارے گئے, شہید ہوئے, مجھے تو ان کے قاتل پھانسی پر لٹکتے ہوئے دیکھنا تھے نا, نہیں دیکھ سکا نا میں آج تک. ایک مارا گیا سٹی کورٹ میں بقول آپ کے کہ وہی ملزم ہے. میں تو اس کے اوپر بھی سوال اٹھاتا ہوں نا کہ جند اللہ کا تو ٹریک ریکارڈ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کبھی نشانہ بنایا ہو شیعوں کو اس سے پہلے, لیکن آپ کہتے تھے کہ وہ تھے. تو میں تو انہیں پھانسی کے پھندے پر اٹکتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا نا, وہ نہیں ہو سکا. کہتے تو ثابت بھی کرتے نا عدالتوں میں. اگر یہ کیس بند کرنا تھا تو اس کا انجام ہی یہی کرنا تھا کہ فرار ہونے تھے, اور اگر حقائق ہوتے, سچا ہوتے, تو پھر یقیناً پھانسی ہوتی ہے ان لوگوں کو. اچھا فہیم صاحب, ایک چیز مجھے آپ سے یہ پوچھنی ہے کہ یہ کیسز آپ نے اتنے دیکھے, ایک باپ کی حیثیت سے آپ نے جو مناظر دیکھیں, جو آپ کے سامنے ہوا, کتنا عرصہ لگا آپ کو ریکور ہونے میں؟
دیکھیے صرف میرے لیے ہی نہیں، میری فیملی کے لیے بھی ایک بہت ہی مشکل وقت تھا، اور میں بالکل اس کے اوپر سب سے یہی کہوں گا کہ یہ بہت امپورٹنٹ بھی تھا، اور میں نے اپنی پوری فیملی کے لیے جو ہے نا ایک سائیکیٹرسٹ کی خدمات حاصل کی تھیں، اور تاکہ ہم اس سے جلد از جلد نکل سکیں۔ ایک تو ظاہر مذہب، جو میں نے آپ سے کہا کہ مذہب کی دیوار سے ٹیک لگا کر ہی سکون ملتا ہے، وہ تو تھا ہی، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ سائیکیٹرسٹ جو آیا کرتے تھے اور جن کے ہم جو ہیں ٹریٹمنٹس لیا کرتے تھے جن سے، کیونکہ میں تو خود زخمی تھا، بیڈ پر ہی تھا، 3 سال بیڈ پر رہا، میرے کوئی تقریباً 5 آپریشن ہوئے، لیکن اس سے بہت فائدہ ہوا۔ دوسرا جو ہے نا، وہ پھر جب میں کھڑا ہو گیا تو میں نے کہا کہ جب میں کھڑا ہو گیا ہوں تو اب میں نے ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ ایک میسیج دینا ہے جو اس واقعے میں یا اس جیسے کسی بھی واقعے میں جو ہے جنہوں نے اپنے پیارے کھوئے یا خود زخمی ہو کر زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئے۔ تو میں نے جب 9 مہینے کے بعد اپنا پروگرام دوبارہ شروع کیا FIR، تو میں نے اسی جگہ سے کیا جس جگہ میں نے اپنے بچوں کو پڑھا دیکھا تھا۔ آسان نہیں تھا، لیکن میں یہ میسیج دینا چاہتا تھا، اور آج بھی میرا یہی میسیج ہے کہ زندگی کا کام رکنا نہیں ہے، زندگی نہیں ٹھہرتی، وقت نہیں ٹھہرتا، آگے بڑھنا ہے۔ اور جب میں اس جگہ سے پروگرام کر رہا تھا تو وہ ایک ایسا لمحہ تھا کہ مجھے یہ لگا کہ اگر میں خود کو مضبوط بنا رہا ہوں تو یقیناً میں ان لوگوں کو بھی یہ میسیج دے رہا ہوں جن کے پیارے ایسے کسی واقعے میں جو ہے وہ شہید ہوئے یا وہ خود زخمی ہو گئے۔ فہیم صاحب، آپ کی جب خبر آئی، میں خود وہاں پر پہنچا، میں نے بھی بہت ساری چیزیں، مناظر دیکھے، بہت تشویش تھی بچوں سے متعلق، آپ سے متعلق، لیکن جب پتہ لگا، آپ نے بھی کئی ایسے واقعات جو ہیں وہ کور کیے، کئی بم دھماکے کور کیے، اور مطلب کئی دہشت گردی کے واقعات کی بھی رپورٹنگ کی، لاشیں بھی دیکھیں، لیکن جب کوئی اپنوں کو دیکھتا ہے تو وہ جذبات الگ ہوتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی آپ کی کیا مطلب وہ تھے، آپ اپنے حواس میں رہے؟ ڈیفینیٹلی یہ ایک وہ ہے کہ ظاہر ہے جب ایسا واقعہ ہو جائے اور خود آپ اپنے پیاروں کو دیکھ رہے ہوں سامنے پڑا ہوا، تو خود پہ کنٹرول رکھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ میرے رب نے جو ہے وہ مجھے دکھانا تھا کہ تم دیکھو تمہارے ارد گرد کیا منظر ہے، شاید اس لیے میرے حواس سلامت رہے۔ ویسے مجھے تو آج بھی یاد ہے، ایون کہ میں اس کوشش میں تھا اس وقت جو میں زخمی ہو کے جب اپنی جگہ پہ جہاں میں بیٹھا رہ گیا تھا، کہ میں اپنا فون ان لاک کر کے کس طرح آفس کو بتا دوں کہ ہوا کیا ہے، لیکن چونکہ بلاسٹ کی وجہ سے جو میرے پاس اس وقت وہ فون تھا وہ ان لاک ہی نہیں ہو رہا تھا، باوجود اس کے کہ میں اس پہ صحیح پاسورڈ ڈال رہا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں مطلب آپ اس وقت بھی جو ہے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ میں جو ہے وہ اپنی خبر، اپنی اطلاع جو ہے وہ آفس کو کر دوں؟ ظاہر ہے کیونکہ میں زخمی تھا اور اس وقت تک یہ نہیں پتا تھا کہ میرے بچے جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں یا زخمی ہیں ابھی تک، لیکن ایز اے صحافی جو ہے میری یہ کوشش تھی کہ میں اس کی اطلاع بھی جو ہے وہ کس طرح سے آفس دے دوں۔ حالانکہ یہ واقعہ جو ہے وہ جیو پہ ایک طرح سے لائیو ہو گیا تھا، ہمارے ایک ساتھی رپورٹر تھے طلحہ ہاشمی، وہ اس مقام سے تھوڑا سا آگے اس وقت لائیو تھے، اور ان کے لائیو کے دوران ہی جو ہے وہ پیچھے جو ہے بلاسٹ ہوتے ہوئے جو دھواں اور شعلے اٹھتے ہوئے جو ہے وہ نظر آئے تھے، لیکن مجھے تو نہیں پتا تھا اس لمحے، تو ظاہر ہے میری کوشش البتہ اس وقت یہ تھی کہ میں کس طرح آفس سے میرا رابطہ ہو جائے۔ کراچی میں ایسے کئی کیسز ہوئے جو آپ نے کور کیے، ہوتے رہے، لیکن یہ وہ کیس ہے جو ہمیشہ زندگی بھر آپ کے پاس کبھی بھی آپ بھول نہیں سکتے، کسی بھی لمحے بھول نہیں سکتے۔ تو اب آپ کو کوئی توقعات ہیں کہ مستقبل میں 16 سال تو گزر گئے، اب مزید آپ کی زندگی میں آپ دیکھ سکیں گے کہ ملزمان پکڑے جائیں گے یا ہوگا ان کا کچھ؟ دیکھیں مجھے اس کیس سے تو کوئی امید نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جند اللہ پہ ڈال دیا تھا آپ نے، جند اللہ میں سے جو 4 لوگ آپ نے پکڑے تھے وہ تو 2 اس میں سے مارے گئے، ماسٹر مائنڈ کون تھا کچھ نہیں پتا آج تک، اصل ملزمان کون تھے، اگر میری جو تھیوری ہے اس کے مطابق چلا جائے تو میں تو ظاہر جند اللہ کو نہیں مانتا کہ وہ جند اللہ اس میں انوالو تھی، لیکن اگر کوئی اور تھا تو وہ کبھی سامنے آنا چاہیے، لیکن یہ سب صرف توقعات ہو سکتی ہیں۔ ہمارے ہاں انصاف جو ہے وہ دور آسمان پہ چمکتا ہوا چاند ہے، جسے صرف دیکھا جا سکتا ہے، وہ حاصل نہیں ہوتا۔
یہ ساری باتیں ہیں کتابی. سب باتیں. بہت شکریہ فہیم صاحب. آج کے اس پروگرام میں ہم نے یوم عاشور کے دھماکے کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا اور تحقیقات کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا. یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے ہمیں ضرور دیجیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اپنے ہوسٹ فیصل شکیل کو دیجیے اجازت. اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا. اللہ نگہبان.